علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شیطان سے مکالمہ ہو رہا ہے، جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی چیز زبردستی مسلط نہیں کرتا۔ شیطان جیسی سرکش مخلوق سے بھی مکالمہ ہو رہا ہے کہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ اپنے اتنے مخالف اور سرکش سے مکالمہ کر سکتا ہے، ہمارے مخالفین سے مکالمے کیوں نہیں چلتے؟ اللہ! اور پھر اس کا موقف اللہ نے سنا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو آپ نے آدم کو خاک سے پیدا کیا ہے، خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، اور جنوں کو اس سے پیدا کیا ہے، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، بڑی قوت ہے، طاقت ہے، جلا کے بھسم کر دیتی ہے، بڑی پاور ہے، اور یہ بیچارہ طین سے پیدا ہوا، میں اس کو کیسے سجدہ کرتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ آگ یا اس کی تخلیق کا، مسئلہ ہے کہ میں خالق بھی ہوں، میں حکیم بھی ہوں۔ جب میں نے کہہ دیا تو تم مان لو، تمہاری اور دنیا ہے، اس کی اور دنیا ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اب کیا مسئلہ ہے؟ تب اس نے ایک بات کہی کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ۔ احباب محترم، یہ وہ سائیکی ہے جو شیطان کے اندر ڈیولپ ہوئی، اور جب انسان بگڑتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اگر وہ سیاست میں ہو تو وہ آمریت کی اتھا تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی انانیت فرعون کی زبان سے نکلتی ہے تو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے برتر ہوں، سب سے اعلیٰ۔ اور ہم مسلمانوں کے اندر جب یہ آتی ہے تو عبادت گزار لوگ کم عبادت کرنے والوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عبادت گزار عابدین عام لوگوں کو کہتے ہیں یہ فساق ہیں، فجار ہیں، عوام کالانعام ہیں۔ اس کے اندر ایک خاص قسم کی اپنی برتری کی نفسیات ہے، وہ بالکل وہی ہے جو شیطان نے کہی انا خیر منہ۔ عبادت کا حاصل عجز ہے، اس لیے کہا بس شد وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے تو اللہ کے حضور سجدے میں کیا؟ اپنی ہر چیز سے دستبردار ہو جانا، اپنی میں کو چھوڑ دینا، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو۔ اللہ اکبر! اگر سجدہ کر کے یہ نہیں ملا، محراب بھی پڑ گیا اور دوسروں کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ بھی خراب، یہ بھی غلط، یہ بھی، پھر کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات بندوں کے پوشیدہ رکھے ہیں۔ پتہ نہیں کون سا بندہ اپنے سجدوں کے، ہم سجدے گنتے رہیں اور اللہ کے ہاں سجدوں کا وزن ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کا وزن بھاری ہوگا۔ ہم اپنے نمازیں گنتے رہیں کہ ہم بچپن کے حافظ اور بچپن کے نمازی ہیں، اور اللہ کہ تمہارا عمل تھا لیکن یہ عمل احسن، یہ عمل حسین نہیں تھا، اور میں نے تو کہا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو وہ جو گناہ گار تھا نا، وہ پلٹ کے آیا ہے، اس نے میرے قرب کی سجدوں میں لذتیں لے کے وہ مراحل طے کیے ہیں جو تم سال ہر سال نہیں کر سکتے۔ اللہ! اس لیے عبادت پر اترانا یا عبادت کی وجہ سے دوسرے کو کم تر سمجھنا بڑا خطرناک چیز ہے۔ اس لیے عبادت کے ساتھ اللہ اگر تھوڑا سا علم عطا فرما دے تو علم سے عبادت میں بالعموم توازن آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو علم کم میسر آیا ہے ان سے پھر عبادت سنبھالی نہیں جاتی۔ عبادت کو سنبھالنا، عبادت کو ہضم کرنا، یہ بڑی اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو بار بار دیکھیں کہ انا خیر منہ، اگر میرے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے تو بہرحال جتنا مرضی ذوم تقوی اور ذوم پارسائی ہو، یہ اس شیطانی سائیکی کی جھلک ہے، اسی کی یہ آواز ہے، مجھے اپنے آپ سے الرٹ رہنا ہے۔ اب میں کیسے بچوں؟ اس کا ذریعہ قرآن نے بتایا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جب اتقوا اللہ کہہ دیا تو کونوا مع الصادقین کی بجائے ضرورت نہیں تھی کہ اللہ سے ڈرو، پھر اللہ نے کہا نہیں، جو سچے متقی ہیں ان کے ساتھ رہو گے تو تقوی تمہارا بچ جائے گا، اپنا عجز پیدا کر سکو گے، عجز کو قائم رکھ سکو گے، عجز کو بچا سکو گے۔ تو اہل اللہ کا معنی وہ بھی نہیں کوئی بڑا ملنگ ہو یا کوئی بہت شیخ الحدیث ہو، جو جس کے عقیدہ درست ہے، جو حلال کماتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، تکفیر نہیں رکھتا، امت کا خیر خواہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہمیں کسی کی رینکنگ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔
اس لیے کونوا مع الصادقین۔ اور دوسرا اس کا طریقہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب سے جڑ جانا، یہ ایمان کو غذا فراہم کرتی ہے، یہ انسان کو اس کی اوقات میں رکھتی ہے۔ اور اسی کا تیسرا ذریعہ ہے سیرت و حدیث اور سنت سے تعلق رکھنا، اس کو بار بار پڑھنے سے بھی بندہ اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ رات کو اس طرح تہجد میں روتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے اور امام المعصومین ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، وہاں تو تصور نہیں ہے کوئی تکبر کا، کوئی گناہ کا، تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے جب عبادت آتی ہے تو شکر بڑھ جاتا ہے، جب شکر بڑھتا ہے تو عجز عطا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ استغفار کثرت سے کیا جائے، اپنی تنہائی کو پاکیزہ کیا جائے۔ استغفار صرف تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، یا اللہ میرے اندر بڑی کوتاہی ہے، اللہ مجھے اصلاح کی توفیق عطا۔ اور قرآن نے ایک جگہ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی چھپے ہوئے گناہوں سے بھی بچو۔ وہ جو چھپے ہوئے گناہ ہیں یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے، اگر اس کو احتساب کی توفیق میسر آ جائے۔ اس لیے کثرت استغفار، کثرت توبہ، اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھنا، یہ بندگی کا حاصل ہے۔ جب امید ٹوٹ جائے تو پھر کچھ نہیں رہتا، اور کبھی بھی برتری کا زوم آ جائے تو سمجھ لیں کہ اندر سے میرے اعمال ڈیلیٹ ہو رہے ہیں یا ڈیلیٹ ہو چکے ہیں، اس لیے بار بار۔ اور پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفہامی انداز میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو استغفار ہے ہم تو کرتے ہی ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں؟ کہا ہاں، میں دن میں 70 یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حفاظت کی ڈھال ہے اللہ نے بنائی ہوئی، تو یہ بلندی درجات کے لیے حضور کا استغفار ہے۔ ہمارا استغفار گناہوں کی بخشش کے لیے، وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، فسبح کے بعد۔ اس لیے اللہ سے تعلق، قرآن سے تعلق، سیرت سے تعلق، اہل اللہ سے تعلق اور اذکار کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں حصن المسلم، یعنی مسلمان کی پناہ گاہ، مسلمان کا اسلحہ، مسلمان کا قلعہ، جس کے اندر وہ مقید ہو کر شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں بہت تیر بہدف ہیں، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ Please don't forget to like and share.